بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي نصر رسوله بالرعب، والصلاة والسلام على من علمنا كل الادب۔ ہماری پنجابی زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے اور اس مثال کے اندر بڑی جان ہے۔ نئی نسل کو نہیں پتا، کہتے ہیں پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چن کے۔ اگرچہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل کہ رب کائنات نے ہمیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ضروری ہے کہ امت کو پتہ ہو کہ جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا۔ پچھلے 3 اسباق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 15 ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں مل سکی۔ جب کسی نبی کو نہیں مل سکی تو کسی اور انسان کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 16ویں خوبی آقا علیہ السلام کی جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، وہ یہ کہ میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 مہینے کی مسافت کے رعب سے مدد فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اور میرا رعب اللہ تعالیٰ میرے دشمن کے دل میں پہلے ڈال دیتے ہیں۔ اب مہینہ دور ہونے سے مراد کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی اگرچہ ہم فاصلہ کلومیٹروں میں ماپتے ہیں لیکن پھر بھی وقت کا خیال کرتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے، اگر جی ٹی روڈ پر لاہور جائیں تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں جی؟ 2 سے 2.5، اور اگر موٹر وے جائیں تو 1.25 سے 1.5 گھنٹہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج بھی ہم کلومیٹروں کی پیمائش تو کرتے ہیں لیکن ساتھ وقت کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے یہ خوبی عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبا پہلے دشمن کے دل میں ڈال دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے عظیم شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبی عطا فرمائی، یہ کمال درجے کی خوبی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے پاس بعد میں پہنچتے تھے، اس کے دل میں آقا علیہ السلام کا رعب دبدبا پہلے پڑ جاتا تھا، اور اس کی مثال آپ کو ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، پاس آپ علیہ السلام کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے تلوار پکڑی اور پکڑ کر کہنے لگا، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ کچھ نہیں کہا، کوئی نبی علیہ السلام نے دم شم نہیں کیا، کوئی پڑھ کے پھونکا نہیں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ اس کے دل میں ایسا رعب اور دبدبا پڑا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات مزید آپ کی خدمت میں رکھ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، اور وہ یہ
کہ اگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کے جو امتی ہیں یقیناً ان کا رعب اور دبدبہ بھی تو دشمن پر طاری ہوگا نا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، سڑک پر گاڑی نہیں چلتی، ڈرائیور چلتا ہے۔ ہوا میں جہاز نہیں اڑتا، بلکہ وہ کمال کس کا ہوتا ہے؟ پائلٹ کا۔ زندہ ثبوت آپ کے پاس موجود ہے، ذرا 1965 کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک ایسا ملک جس کو آزاد ہوئے بمشکل 19 سال ہوئے تھے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہلکے جہاز، کمزور اسلحہ، لیکن ایسی تاریخ رقم ہوئی کہ آج بھی دنیا حیران پریشان ہے۔ سرگودا کی فضاؤں میں وہ بنگال کا شیر جوان ایم عالم، جس نے بین الاقوامی ہوا بازی کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا، 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں دشمن کے 5 جہازوں کے فضا کے اندر تنکے بکھیر دیے۔ یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ آج تک یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا۔ اور پھر اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی۔ ایسے ایسے کارنامے جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں کے زور پر لڑی جاتی ہے۔ ایسے پائلٹ تھے ہمارے کہ جب بارڈر کراس کرتے، اس وقت آج کے دور کے جدید آلات تو تھے نہیں، اندازے کے ساتھ دشمن کے اڈوں پر جب جاتے تو نیچے جاتے ہوئے موت کا خطرہ مول لے کر جہاز کا انجن بند کر دیتے تاکہ اس کی آواز نہ آئے، اور وہاں پر گولے گرا کے اڈے کو تباہ کر کے پتہ اس وقت چلتا جب یہ نکل آتے تھے۔ یہ ایک داستان نہیں، ایسی بے شمار داستانیں ہیں۔ یقیناً آپ نے اس جوان طارق کا نام سنا ہوگا جس دن وہ شہید ہوا تھا۔ اس دن بھارت کے اندر مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا واحد کمانڈو تھا جو باقاعدہ کہتا تھا، لو جی فلاں تاریخ کو فلاں رات کو بھارتیوں میں نے فلاں جگہ سے تمہارا بارڈر کراس کرنا ہے، اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو مجھے روک کر دکھانا، اور وہ نہیں روک سکتے تھے۔ تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبہ 1 مہینہ پہلے دشمن کے دل پر طاری ہو جاتا تھا، آج بھی جو نبی علیہ السلام کے سچے ماننے والے ہیں ان کا رعب اور دبدبہ 1 مہینہ نہیں تو کم از کم 1 دن پہلے تو دشمن پر ضرور طاری ہو جاتا ہو۔ 17ویں خوبی جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی وہ یہ کہ زمین میں رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 2 خوبیاں رکھ دی۔ پہلی، رب کائنات نے زمین ساری کی ساری کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ آسمانی مذہب ہے چاہے وہ خود ساختہ ہے، اپنی عبادت گاہ سے ہٹ کر عبادت نہیں کر سکتا۔ ہندو نے بھی اگر بہت بڑی کوٹھی بن رہی ہے نا تو اس کوٹھی کے ایک خاص حصے کو مندر قرار دیا ہے، وہ وہاں عبادت کرے گا۔ جبکہ مسلمان ماں سوائے چند ایسے مقامات جو کہ پاک نہیں ہیں یا جہاں پر اجازت نہیں ہے، مثال کے طور پر بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، واش روم کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، پوری اللہ کی زمین جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو، آپ نے دیکھا سعودی عرب میں، عرب ممالک میں سڑک کے کنارے
وہ اپنے مصلے نکالتے ہیں اور وہیں پہ اللہ اکبر. یہ انفرادیت، یہ خصوصیت اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اس کو پانی نہیں ملتا، یا پانی ہے تو صحیح لیکن اس پانی کو استعمال کرنے کی اس میں طاقت قدرت نہیں ہے، بیمار ہے، زخمی ہے، یا بسا اوقات کیا ہوتا ہے آپ کسی جگہ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اب جنازے میں وقت اتنا ہے کہ اگر آپ کچھ فاصلے پر جا کر وضو کر کے آتے ہیں تو جنازہ نکل جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا، کئی جگہ پر وضو والی جگہ اتنی دور ہوتی ہے، تو ایک مسلمان جب پانی اس کے پاس نہ ہو یا پانی ہو تو صحیح استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تیمم صرف اور صرف امت مسلمہ کا خاصہ ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت اور یہ انفرادیت عطا فرمائی. یہ کسی اور نبی اور کسی اور نبی کی امت کے پاس یہ صلاحیت نہیں. 18ویں انفرادیت، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ رخصت دی، بلکہ یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے. حدیث کے الفاظ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے مال غنیمت اللہ تعالی نے حلال قرار دے دیا، اس سے پہلے یہ کسی امت کے لیے نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سابقہ امتوں میں جہاد کا تصور تھا ہی ہے، اور اگر ہمیں کہیں کوئی تصور ملتا ہے تو دشمن کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں اگر کوئی مال حاصل ہوتا تو فاتح جو تھے، فتح کرنے والے، ان کے لیے اس مال کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی، اس مال کو جلا دیتی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ ان لوگوں کا یہ جو جہاد ہے وہ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام نے قبول فرما لیا. لیکن جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آخری نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا تو فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی باری آئی میں نے اصول بدل دیے، قاعدے بدل دیے، ضابطے بدل دیے. اب لڑیں گے آپ، مدد عرش پر سے میں کروں گا، دشمن سے آپ لوگ مال چھینیں گے، وہ مال آپ خود بھی استعمال کریں گے، آپ کی امت بھی استعمال کرے گی، اور اسی مال سے تیاری کر کے آپ مزید دشمنوں پر جا کر چڑھائی کریں. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ امت نے جہاد و قتال کو چھوڑ دیا، کافروں کی دشمنی کی بجائے ان کے ساتھ دوستی کے پینگے بڑھانے لگے. نتیجتاً پہلے نظریاتی غلامی ہوئی، اس کے بعد عملی غلامی کی باری آ گئی. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیگر انبیاء پر جو الگ خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان کا تسلسل ابھی جاری ہے. آج کے سبق میں ہم نے صرف 3 پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ
میں اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔